اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی حساب۔ بچوں، ہم ابن انشا کی لکھی ہوئی اس تحریر کو پڑھ رہے ہیں جو کہ مزاح کے انداز میں لکھی گئی ہے اور اس میں بہت ہی لطیف پہلو موجود ہیں۔ ابتدائی الجبرا یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے، چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ حساب اعداد کا کھیل ہے، الجبرا حرفوں کا کھیل ہے۔ ان میں سب سے مشہور حرف لا ہے۔ اس کے معنی کچھ نہیں بلکہ یہ ایسا ہے کہ کسی اور لفظ کے ساتھ لگ جائے تو اس کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے۔ سلب کر لیتا ہے یعنی کہ چھین لیتا ہے، نکال لیتا ہے، حذف کر لیتا ہے۔ جس طرح لامکاں، لا دوا، لاولز وغیرہ۔ بعض مستثنیات بھی ہیں، مثلا لاہور، لاڑکانہ، لالٹین، لالو کھیت وغیرہ۔ مستثنی اس شے کو کہتے ہیں جو کہ اس قاعدے سے جس میں استثناء پایا جائے، یعنی کہ وہ اس میں شامل نہ ہو، جیسے کہ لاہور اس قاعدے کے تحت نہیں آتا، لاہور کا نام ہی لاہور ہے، اس میں لا لگایا نہیں گیا۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ لا نہ ہو تو ہور، رکانہ، لٹین اور لکھیت کے کچھ معنی نہ نکلیں۔ آزمائے کو آزمانا جہل کہتے ہیں، لیکن الجبرا میں آزمائے کو ہی آزماتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے الف ب جیم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں۔ چونکہ الجبرا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسکوائرز دیے جاتے ہیں کویسچنز کرتے ہوئے، ایکس اسکوائر یا اے پلس بی ہول اسکوائر، تو وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آزمائے ہوئے کو آزماتے ہیں بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں۔ الجبرا کا ہماری طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص مصرف نہ تھا، اس سے صرف اسکولوں کے طلباء کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل یہ عملی زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکاندار اور گداگر فقیر، گداگر کہتے ہیں فقیر کو، اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پیسہ لا، اور لا۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، شائبہ شک، جیسے مدر ان لا، فادر ان لا وغیرہ۔ ابتدائی جیومیٹری۔ جیومیٹری لکیروں کا کھیل ہے۔ علماء جیومیٹری کو ہم لکیر کے فقیر کہہ سکتے ہیں۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہر چیز بشمول سائنس یعنی کہ اس میں سائنس شامل ہے، اور مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن جیومیٹری والوں کے ہاں اب تک زاویہ قائمہ 90 درجے کا ہوتا ہے، اور مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 سے 180 درجے سے تجاوز نہیں کر پایا، بڑھ نہیں پایا، اس حد سے نہیں نکلا۔ امریکہ اور روس ہر معاملے میں لڑتے ہیں، اس معاملے میں ملی بھگت ہے۔ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی کا نظام لائیں گے تو اپنی اسمبلی میں ایک قانون بنوائیں گے، چند درجے ضرور بڑھائیں گے۔ مستطیل بھی پرانے زمانے میں جیسی چورس ہوتی تھی ویسی آج کل ہے۔ گول کرنا تو بڑی بات ہے، کسی کو یہ توفیق تک نہ ہوئی کہ اس کے 4 سے 5 یا 6 ضلع کر دیں۔ ایک آدھ فالتو رہے تو اچھا ہی ہے۔ مغربی پاکستان کے ضلعوں میں ہم رد و بدل کرتے ہیں تو مستطیل وغیرہ کے ضلعوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جیومیٹری میں بنیادی چیزیں ہیں خط، نقطہ، دائرہ، مثلث وغیرہ۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا حال ان کا لکھتے ہیں۔ خط کی کئی قسمیں ہیں۔ خط مستقیم بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس لیے اکثر نقصان اٹھاتا ہے، سیدھے آدمی بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساری تحریر ظاہری طور پہ لکھی جا رہی ہے حساب کے متعلق، اور اس میں حساب کے قاعدوں، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم اور پھر اس کے بعد الجبرا اور جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، لیکن بین السطور جو مصنف ہیں وہ بہت عمدہ پیرائے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ خط مستقیم تو سیدھا ہوتا ہے، اور جو سیدھا وہ خط مستقیم نقصان اٹھاتا ہے، اور سیدھا آدمی بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اور آپ معاشرتی رویہ اپنا دیکھیں تو جو لوگ تھوڑے سے چالاک ہوتے ہیں وہ اکثر مواقع پہ بچ کے نکل جاتے ہیں، اور نقصان جو ہے وہ سیدھے سادھے آدمی کے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو بات تو حساب کی ہو رہی ہے، لیکن احوال جو ہے وہ معاشرے کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں مصنف نے کیا ہے۔ خط منحنی کہتے ہیں ٹیڑھے کو۔ یہ ٹیڑھا ہوتا ہے بالکل کھیر کی طرح، لیکن اس میں میٹھا نہیں ڈالا جاتا۔ خط تقدیر، اسے فرشتے پکی سیاہی سے کھینچتے ہیں۔ یہ مستقیم بھی ہوتا ہے، منحنی بھی، اس کا مٹانا مشکل ہوتا ہے۔ خط بیئرنگ، اس پر لگانے والے ٹکٹ نہیں لگاتے، ہمیں دگنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔
بیئرنگ کا معنی ہے بچوں برداشت کرنا، اور بیئرنگ ایسے ہاتھ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ٹکٹ نہیں لگانے والا لگا کے بھیجتا، تو جس انسان کو وہ سینڈ کیا جاتا ہے، اب تو SMS کا وقت ہے، پہلے وقتوں میں خطوط لکھے جاتے تھے، تو ایک شخص جو خط لکھ کے کسی کو بھیجتا تھا، تو جو ریسیو کرنے والا وصول کرنے والا ہاتھ کو ٹکٹ نہ ہونے کے باعث اس کو دگنے پیسے دینے پڑتے تھے، یعنی کہ ڈاک خط جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا پڑتا تھا، اس وجہ سے اس کو خط بیئرنگ کہتے ہیں۔ خط شکستہ یہ وہ خط ہے جس میں ڈاکٹر لوگ نسخے لکھتے ہیں، تبھی تو آج کل اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے غلط دواؤں کے استعمال سے مرتے ہیں۔ خط استوا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں تو دنیا میں دن رات برابر ہوں، کہیں تو مساوات نظر آئے، یعنی کہ دنیا میں جو ناانصافی اور ناہمواری ہے اس پہ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ دنیا میں مساوات ہوتی نہیں۔ تو خط استوا اس لیے ہے کہ دنیا میں ایک جگہ پہ دن اور رات آپ کو برابر نظر آ جاتے ہیں۔ متوازی خطوط یہ ویسے تو آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن تعلقات نہایت کشیدہ، ان کو کتنا بھی لمبا کھینچ کے لے جائیے یہ کبھی آپس میں نہیں ملتے۔ کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن ہمارے خیال میں ان کو ملانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کبھی کی ہی نہیں گئی۔ آج کل بڑے بڑے ناممکنات کو ممکن بنا دیا گیا ہے، تو یہ کس شمار کی تار میں ہیں؟ نقطہ یعنی بندی یعنی پوائنٹ، یہ محض کسی جگہ کی نشاندہی کے لیے ہوتا ہے۔ جیومیٹری کی کتابوں میں آیا ہے کہ نقطہ جگہ نہیں گھیرتا۔ ایک آدھ نقطے کی حد تک یہ بات صحیح ہوگی، لیکن 6 نقطوں سے آپ سارا پاکستان گھیر سکتے ہیں، یعنی پاکستان کے گرد 6 نقطے ہیں۔ دائرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قریب قریب سبھی گول ہوتے ہیں۔ ایک اور عجیب بات ہے کہ ان میں قطر کی لمبائی ہمیشہ نصف قطر سے دگنی ہوتی ہے۔ جیومیٹری میں اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی گئی، جو کسی نے پرانے زمانے میں فیصلہ کر دیا اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہ اس میں ریڈیس کو جب ڈبل کیا جاتا ہے تو وہ پھر ڈائیمیٹر بن جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ کہلاتا ہے۔ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کرتے تھے، آج کل داخلہ منع ہے، صرف خارج کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہ طنز کر رہے ہیں ان معاشرتی رویوں کی جانب کہ جن کے باعث سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ مثلث تکون کے 3 کونے ہوتے ہیں، 4 کونوں والی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی۔